القلوب له مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحلل والحرام ما أحرم. الدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله الذي يسمع كلامي ويرى مكاني ويعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليه شيء من أمري. وأنا الباعث الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق والمقر المعترف بذنبه. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. والحمد لله الذي خضع كل شيء لإرادته وملكه وكبريائه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه. وله العظمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اس سائڈ سے دروازہ نہیں کھل رہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله الجنة. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بھائیو دوستو بزرگو، ہم جس کا دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا کا ایک ضابطہ اور دستور ہے. یہ دنیا ہر ایک کی عزت نہیں کرتی ہے، ہر ایک کو کوئی مقام نہیں دیتی، بلکہ اس کائنات کے اس دنیا کے کچھ قوانین ہیں، کچھ معیار ہیں. جب انسان اس معیار پر پورا اترتا ہے تو پھر یہ دنیا اس کی عزت کرتی ہے، معاشرہ اس کو کچھ جگہ دیتا ہے، تاریخ اپنا حصہ بناتی ہے، لوگوں کی زبان پہ اس کے کلمات ہوتے ہیں. اگر انسان اس معیار کا نہیں ہے میرے محترم ساتھیوں، معاشرہ اس کو گھاس پہ نہیں ڈالتا، مرتا ہے تو مرتا ہے، نہ کوئی اس میں دکھ میں ساتھی ہوتا ہے نہ اس کا کوئی سکھ میں ساتھی ہوتا ہے، یہ تنہا زندگی گزارتا ہے. تو معیار کیا ہے یہ دنیا کا کہ دنیا کے اندر انسان فلاح و بہبود پا جائے، دنیا میں انسان قیمتی بن جائے. میرے محترم ساتھیوں، قاعدہ کلیہ یہ بتلایا جائے گا، اور یہ جزوی قاعدہ نہیں ہے، یہ کلی قاعدہ ہے، ہر ایک کے لیے سمجھنے کی بات ہے. ہر اس چیز کی قیمت لگے گی، ہر اس چیز کی قیمت لگے گی جس چیز کی نسبت اونچی ہو. یہ بات پکی ہے، اچھی بات نہیں ہے. جس چیز کی قیمت جتنی، جس چیز کی نسبت جتنی اونچی ہوگی
چیز کی قیمت اتنی اونچی ہوگی۔ چیز بہت شاندار ہے، بڑی عمدہ اور معیاری ہے، لیکن نسبت غریب کی نہیں ہے، اس غریب کی کوئی قیمت نہیں لگتی، بے شک اچھی خوبصورت ہو، پہلے والی چیز سے بھی کہیں گنا اعلیٰ ہو، لیکن اس کی کوئی قیمت لگانے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ نسبت نے اس چیز کو حقیر بنا دیا، اور اس چیز کو جو قیمتی بنایا ہے اس چیز کا کمال نہیں ہے بلکہ نسبت کا کمال ہے۔ نسبت نے اس چیز کو قیمتی بنایا، اس چیز کو سمجھیے گا۔ جینا روڈ کی دکانوں پہ بوٹ ملتے ہیں، برانڈ ہے، بورجان ہے، فلان ہے، فلان ہے، وہ 2000 سے قیمت شروع ہوتی ہے، آگے اللہ جانے کہاں تک جائے گی۔ اسی طرح کے اسی انداز کے بوٹ پشون آباد میں بھی ملتے ہیں، اس کو کوئی 200 روپے میں خریدنے کو تیار نہیں، حالانکہ شاید معیار میں وہ اعلیٰ ہو جائے، پائیداری میں وہ آگے نکل جائے، اس کو کوئی نہیں لیتا۔ اس کو زیادہ پیسے دینے کے لیے لوگ تیار ہیں، وہ سستی ہے کوئی نہیں لیتا، وجہ اس کی نسبت نے اس کو حقیر کر دیا، اور اس کی نسبت نے اس کو قیمتی بنا دیا۔ اور اچھی طرح سمجھو، بھٹا جانتی ہے، اس میں اینٹیں بنتی ہیں، 2 جڑواں اینٹیں اس بھٹے میں بنی، ایک اینٹ ٹیڑھی نکلی، جل گئی، دوسری اینٹ بڑی خوبصورت نکلی، معیاری نکلی۔ کسی اٹھانے والے نے اٹھایا ان دونوں اینٹوں کو، ٹیڑھی اینٹ کو، کمزور اینٹ کو، جلی ہوئی اینٹ کو مسجد میں لگا دیا، اس اچھی اینٹ کو، مضبوط اینٹ کو، خوبصورت اینٹ کو بیت الخلاء میں لگا دیا، واش روم میں۔ بولو بھائی، تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ بیت الخلاء والی اینٹ کی کیونکہ وہ معیاری ہے، خوبصورت ہے، یا اس جلی ہوئی اینٹ کی جو مسجد میں لگی ہوئی ہے؟ جلی ہوئی اینٹ کی۔ کیوں؟ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے اس اینٹ کی، اس کی تعظیم کیوں کر رہے ہو بھائی؟ کہاں ہم اس چیز کو نہیں دیکھ رہے، ہم اس چیز کی نسبت کو دیکھ رہے ہیں، مسجد کے ساتھ لگ چکے ہیں، اس وجہ سے اس کی تعظیم ہو رہی ہے، چیز کی کوئی تعظیم نہیں ہے۔ اس کو حقیر کیوں قرار دیا جا رہا ہے جو بیت الخلاء میں لگی ہے؟ کہ ہم نے چیز کو نہیں دیکھا، اس کی نسبت کو دیکھا ہے، وہاں کپڑے اس کے ساتھ لگ کے ناپاک ہو جائیں گے، اس لیے ہم کپڑے بھی بچاتے ہیں۔ گھروں میں بھی تو قالین ہے، خالی مسجد میں تھوڑی قالین ہے، وہاں بوٹوں کے ساتھ بھی چلے جاتے ہیں، یہاں بوٹوں کے ساتھ کیوں نہیں آتے؟ معلوم ہوا قالین کا مسئلہ نہیں ہے، جگہ اور مقام کا مسئلہ ہے۔ اس قالین کی نسبت مسجد کے ساتھ ہے تو قیمتی بنا دی گئی، اس قالین کی نسبت گھر کے ساتھ ہے، قیمتی نہیں تھی۔ تو معلوم کیا ہوا میرے بھائی اس تنقید سے کہ چیز بحیثیت چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ دنیا کا دستور ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ غریب کا بچہ اہل ہے، سمجھدار ہے، عاقل ہے، فتین ہے، باعلم باعمل ہے، لوگ گھاس بھی نہیں ڈالتے۔ پھولوں والوں کے بچے، غریب کی ناک بہری ہے، ایک آنکھ ٹیڑھی ہے، بینگا ہے، چل سے چڑھتا نہیں ہے، دیکھتا یہاں ہے، نظر یہاں آتا ہے، لوگ بیٹا بیٹا کہہ کے پکارتے ہیں۔ ارے اس شکل والے کو بیٹا بیٹا کیوں کہہ رہے ہو؟ اور وہ جو اتنا قابل بنتا ہے اس کو چھوڑتے کیوں کہ وہ غریب کا بچہ ہے، اس کے ساتھ نسبت نہیں لگی ہوئی، اسے سبزی بیچنی ہے مستقبل کے اندر، اور یہ بینگا ملک چلائے گا۔ کیا چلائے گا؟ ملک چلائے گا، حالانکہ غریب کو سجا کرنا بھی نہیں آتا جو ملک چلائے گا۔ نسبت اونچی کریں گے میرے بھائی۔ جب تک یہ جگہ زمین نہیں تھی، مسجد نہیں تھی، یہاں بھیڑ بکریاں نہیں چلا کرتی تھی، پیشاب نہیں کیا کرتی تھی، لوگ جوتوں کے ساتھ نہیں چلا کرتے تھے۔ کیا ہوا کہ اس جگہ کو مسجد قرار دیا گیا، اب نہیں چلتے، تو معلوم ہوا اس جگہ کی نسبت نے اس کو قیمتی بنا دیا۔ میرے بھائیو، ساری تمید کا حاصل یہ نکلا، اللہ رب العزت کی ذات نے ہم جیسے لوگوں کو، گرے ہوئے لوگوں کو، نااہل اور نالائق لوگوں کو، مجرموں کو، جو اتنا آسمانوں تک اٹھایا ہے، ہمیں جو اللہ رب العزت نے ہماری تعریفوں کے پل باندھے ہیں، ہمارے گیت گائے ہیں، اللہ کی قسم نہ میرا کوئی کمال ہے، نہ آپ کا کوئی کمال ہے، نہ کسی عابد کا کوئی کمال ہے، نہ کسی عالم کا کوئی کمال ہے، نہ کسی پرہیزگار متقی کا ہے، نہ کسی زاہد کا کمال ہے۔ صرف کمال ہے تو اس نسبت کا کمال ہے جو اللہ نے ہمارے ساتھ لگائی ہے،
وہ کیا لگائی ہے کہ تمہاری نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تم ان کی امتی ہو، کام کے نہیں ہو، تم بڑے گناہ کرتے ہو، میں جانتا ہوں تم لوگوں کو، تمہاری تنہائیاں مجھ سے چھپی بھی نہیں ہیں، تمہاری تنہائیوں میں تمہارا رب تمہارا نفس ہوتا ہے، جو کہتا ہے ویسے چلتے ہو، تنہائیوں اور خلوتوں میں تم کٹی پتنگ ہو، نفس جہاں اڑا کے لے جائے گی تم چلتے جاؤ گے، تمہاری کوئی منزل نہیں، کوئی ماوا اور منجا نہیں ہوتا، میں جانتا ہوں تمہیں، تم اجتماعیت کے اندر مسلمان بن جاتے ہو، لوگوں کو دکھانے والے مسلمان ہو، ہم عابد ہیں، ہم زاہد ہیں، ہم تمہاری خلوتیں اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن پھر بھی چھوڑے ہوئے ہیں، پھر بھی برداشت کیے ہوئے ہیں، پھر بھی صبر کیے ہوئے ہیں، چاہتے تو اسی ٹائم تیری آنکھیں نکال دیتے جس وقت تو گناہ کر رہا تھا، چاہتے تھے جب تو جھوٹ بول رہا تھا تو تیری زبان کو شل کر دیتے، لیکن نہیں کیا میرے بندے، جب تیرے قدم گناہ کے لیے اٹھ رہے تھے چاہتے تو تجھ کو وہیں ختم کر دیتے، لیکن نہیں کیا میرے بندے، کہ کیا ایک نسبت سامنے آتی ہے، وہ نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کاش تو ان کا نہ ہوتا، کاش تو ان کا نہ ہوتا تو اللہ کی قسم تیرا وہ حال کرتا جو نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا، ایک سیکنڈ کے اندر خشوع و خشاع کی طرح سب کو ختم کر دیتا، کاش تیرے ساتھ نسبت نہ ہوتی تیرا وہ حال کرتا جو لوط علیہ السلام کی قوم کا حال کیا، جو صالح علیہ السلام کی قوم کا حال کیا، جو قوم عاد کا کیا، جو فلاں کا کیا، جو فلاں کا کیا، نہیں میرے بندے تو بچ گیا، کہاں سے بچا؟ تجھ کو جوڑا کسی اور کے ساتھ، تجھے معمولی جگہ نہیں جوڑا، تیرا رشتہ کسی اور ملایا، تجھ کو محمد رسول اللہ کا امتی بنایا، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی بیٹا بنایا، تجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے کے ساتھ روحانی باپ دیا، تیرا رشتہ معمولی نہیں تھا، تو بڑا نکل گیا، بچ گیا، نافرمانیاں کرتے ہوئے بھی بچ گیا، گناہ کرتے ہوئے بھی بچ گیا، تو یہ نسبت ہے میرے محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق مجھ کو اور آپ کو عطا فرمائی، کانٹے الگ پڑے ہوں سب کو برے لگتے ہیں، یہی کانٹے گلاب کے ساتھ ہوں سب کو اچھے لگتے ہیں، اٹھا لیتے، کانٹوں کی نسبت گلاب کے ساتھ ہوگی، لیکن کانٹے بھی پگھلنے لگے ہیں، کانٹوں کو کوئی مفت نہ خریدے، کانٹے مضر ہیں، نقصان کی چیز ہے، لیکن جب گلاب خریدا جاتا ہے تو بولو بھائی خالی گلاب کی قیمت نہیں لگ رہی ہوتی، کانٹوں کی بھی قیمت لگ رہی ہوتی ہے، میں آپ کو بولوں میں 100 روپے کلو پتھر بیچوں گا، خرید لو، آپ کہو گے اللہ کے بندے پتھر کون خریدتا ہے، کیا خیال ہے، جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو پتھر نہیں آتے اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کنکر آتے ہیں نا، وزن میں تلتے نہیں تلتے، تل جاتے ہیں، نسبت اتنی بڑی چیز ہے، ان پتھروں کی نسبت گندم اور گیہوں کے ساتھ ہوگی تل گئے، کانٹے کی نسبت گلاب کے ساتھ ہوگی تل گئی، میرے بھائیو جب تک رشتہ قائم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت تک تل جائیں گے، بک جائیں گے، قیامت کے دن وزن ہو جائے گا، نکل جائیں گے، ہاں جہاں رشتہ ٹوٹا، جہاں نسبت ٹوٹی میرے بھائیو اکیلا کوئی کانٹا نہیں خریدا جاتا، کوئی عقل مند پتھروں کی قیمت نہیں لگاتا، پھر نہ بکے، پھر اتری بکے، گتا ہے نالیوں میں بھی پڑا ہوا ملتا ہے، یہی گتا قرآن کا جز بن جائے، فقہا کہتے ہیں یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے، اس گتے کو بھی بغیر وضو نہیں چھو سکتے، بھائی اس میں تھوڑی قرآن لکھا ہے، کہ نہیں لکھا، یہ قرآن کی تابع ہو چکا ہے، قرآن نہیں لکھا، یہ قرآن کے تابع ہو چکا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر اب اس کو بھی بغیر وضو نہیں چھو سکتے، میرے نزدیک سب سے ناپاک چیز اس دنیا کے اندر موبائل ہے، میرے نزدیک غلط بھی ہو سکتا ہوں، کیونکہ جتنا اس نے گناہ کیا ہے کسی نے نہیں کیا، جتنا اس کے ذریعے انسان اللہ کا نافرمان بنا ہے کسی کے ذریعے نہیں بنا، لیکن اسی نافرمانی والی چیز کے اندر قرآن کھولو، فقہا کہتے ہیں بغیر وضو اس ناپاک چیز کو نہیں اٹھا سکتا، یہ پاک ہو گئی ہے، نہیں سمجھ میں آتی، قرآن کی اپلیکیشن جب کھولو گے موبائل کے اندر تو ابھی قرآن کو موبائل کو نہیں پکڑ سکتے بغیر وضو، یہ گویا موبائل گتے کی مانند ہو گیا، سمجھ میں آئی یہ بات، ناپاک چیز قیمتی بنتی کس کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے، جناب رسول یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، بندہ ہے، قحط کا زمانہ تھا، درس میں وہی چل رہا ہے، زبردست قسم کا قحط تھا،
چاروں طرف مصر کے اطراف کو کھینچ لیا اس نے، لوگ کھانے کو پیاسے تھے۔ خیر یہ ایک نوجوان آتا ہے، ہر ایک کے لیے 5 من غلہ مقرر تھا کہ ہر ایک کو 5 من سے زیادہ نہیں دیں گے، غریب آئے، فقیر آئے، امیر آئے، جو بھی آئے گا 5 من غلہ لے کے جائے گا پیسوں پر۔ تو ایک نوجوان آیا، اس نے آ کے اپنی احتیاط ظاہر کی کہ میں محتاج ہوں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کہاں ہے، کال پڑا ہوا ہے پورے مصر کے اندر۔ انہوں نے 5 من غلہ جس طرح ہر ایک کو دیتے ہیں اسے بھی دیا۔ اس نے جاتے ہوئے حضرت کے کان میں ایک بات کی، رنگ کھل گیا حضرت، چہرے کے اندر بشاشت آ گئی، اس کا ماتھا چوما۔ خزانچی کو کہا اس کو ہور دو، اس کو 3 بندوں کی مقدار، یعنی اس کو 15 من۔ بندہ خوشی سے چلا گیا، 3 اونٹوں پہ لاد گیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی، یوسف اس میں کیا کمال تھا، اس کو 3 گنا دیا، یہ کیا تھا؟ اللہ سب جانتے ہیں کیا نہیں جانتے ہیں؟ پھر بھی پوچھتے یوسف کیا تھا؟ اتمام حجت کے لیے کہا اے اللہ یہ بندہ جانتا ہے کون تھا؟ کون تھا؟ اللہ اکبر کا سبب بھی بنایا خود اور پوچھتے بھی خود سے ہو۔ یا اللہ جب زلیخا نے تہمت لگائی تھی یوسف پر، وہ ایک 3 سے 4 مہینے کا بچہ جھولے کے اندر تھا، اور اس بچے نے گواہی دی تھی کہ یوسف پاک ہے، زلیخا نے کام کیا، کہ یہ وہی بچہ ہے جو آج جوان ہو چکا۔ مجھے خوشی ہوئی اس نے میری گواہی دی تھی، میری اس زمانے میں میری پاک دامنی کی، میرا دل خوش ہوا اور میں نے اس کو اپنے سے بڑھ کر دیا، جو اس کی حیثیت تھی اس سے بڑھ کر دیا۔ سبحان تیرا رب۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یوسف میری جلال اور کبریائی کی قسم، ایک گواہی پر، تیرے کو پاک دامن کرانے پر، تیری غرض پوری کرنے پر تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ تو عام آدمی کی بنسبت اس کو 3 گنا دیتا ہے۔ یوسف تو گواہ ہے، جس نے دنیا میں میرے رب ہونے کی گواہی دی، میرے معبود برحق ہونے کی گواہی دی، جیسے تو نے اپنے شان شان نوازا، ایسے میں خوش ہو کر اس کو اپنے شان سے نوازا۔ نسبت اس آدمی کی نسبت ہو گئی، اس کو قیمتی انعام دے دیا یوسف علیہ السلام نے۔ ہر آدمی بھی آ رہا ہے، اس کی کوئی نسبت نہیں ہے، کچھ نہیں مل رہا، اتنا ہی ملتا جتنا ہر ایک کو ملتا ہے۔ اللہ ہمیں ان نسبتوں کی لاج کی توفیق عطا فرمائے۔ اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے غریب خانہ تشریف لائے، بیٹی سے بہت محبت تھی حضرت کو، حد سے زیادہ محبت تھی۔ اما فاطمہ رضی اللہ عنہ روٹیاں بنا رہی تھی کہ فاطمہ تیرا ہاتھ بٹاؤں؟ کہ رسول اللہ آرام کریں، آپ میں کرتی ہوں۔ کہ میں تیرا ہاتھ بٹاتا ہوں، کہ چلیں جیسے آپ کی مرضی ہو۔ اما فاطمہ نے وہ پیڑے کو بیل کر روٹی کی شکل بنائی اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روٹی کو تندور میں اپنے ہاتھ مبارک سے لگا کر چروائی پہ جا کے بیٹھ گئے۔ اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، روٹیاں بنا رہی ہیں۔ فاطمہ آتی نہیں، روٹیاں پکتی ہیں نہیں پکتی؟ کہا یا رسول اللہ عجیب بات ہے، سب روٹیاں پک گئی، کب کی فارغ ہوئی ہے، اس کا انتظار کری بیٹھی ہوں کہ یہ بھی پکے، یہ پکتی نہیں، جب سے لگی ہے ویسی ہی لگی ہے، اترتی نہیں، آگ اثر نہیں کرتی اس پہ۔ کہا رسول اللہ نے لگائی ہے، نہیں لگے گی، چلے گی، آج اس کو آگ نہیں لگے گی۔ اس کی نسبت کس کے ساتھ ہوگی ہے؟ محمد رسول اللہ کے ہاتھ مبارک کے ساتھ ہوگی، یہ نہیں جلتا تو آج یہ قیامت تک آگ جلاتی رہے، نہیں جلے گی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے، اللہ اکبر، میں نے ضیافت کی تھی، حضرت نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھلوائے، جو تولیہ پیش کیا جس سے حضرت ہاتھ صاف کریں گے، تو دیکھا تولیہ تھوڑا سا گندا ہے، تھوڑا سا گندا ہے۔ خیر دوسرا تولیہ لے کر آیا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک صاف کیے، تولیہ ان سے دے۔ کوئی اسنا ہوا، حضرت کو ہاتھ صاف کرنے کی ضرورت ہوئی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو، اور وہی تولیہ لایا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ صاف کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اور وہ تولیہ میلا نکلا۔ حضرت نے اٹھا کے آگ میں ڈال دیا۔ باندی نے کہا حضرت یہ کیا کیا؟ غصہ تھا تو مجھ پہ اتارتے، تولیے پہ بھی اتار دیا۔ کوئی غصہ نہیں ہے، تو دیکھ تماشا ہوتا ہے کیا تھوڑی دیر کے بعد، 5-10 منٹ کے بعد کا تولیہ نکال لیتے دور سے، تولیہ نکال لیا، صاف ستھرا تھا، کوئی جلا نہیں تھا۔
کہا اس کی گندگی دور کرنے کے لیے آگ میں ڈالا تھا. یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ اس کا ہاتھ یہ لگا ہے، یہ کبھی نہیں چلے گا، یہ کبھی نہیں چلے گا. تولیہ نہ چلے گا، روٹی نہیں پکے گی، محمد رسول اللہ کو امتی کیسے چلے گا؟ نہیں چلے گا. بڑی نسبت ہے، اللہ لاج کی توفیق دے، بہت نسبت ہے، بڑی قیمتی نسبت ہے. میرے محترم ساتھیوں، اس دھوکے کے زمانے میں معلوم نہیں ہوتا، ابھی معلوم نہیں ہے کہ تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے. شہنشاہوں کے ساتھ اللہ نے رابطہ جوڑا ہے، ہمارا کلمے کا رشتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن افسوس ابھی معلوم نہیں ہوتا. ان نسبتوں نے ڈاکوؤں کو میرے بھائیوں وقت کا کتب اور ابدال بنایا. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے ڈاکو تھے. ایسے اسلام بچوں کو جنوں سے ڈراتے ہیں، سو جا بابا آ جائے گا، جن آ جائے گا. اس زمانے کی مائیں بچوں کو فضیل کا نام لے کے ڈرایا کرتی تھی، سو جا فضیل آ جائے گا، اور بچے سو جایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے نسبت کی بنیاد کے اوپر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز کی انہوں نے تقریب کی تھی، ایک عزت کی تھی. اس عزت کی بنیاد کے اوپر، اس عزت کی بنیاد کے اوپر اللہ رب العزت نے ان کی زندگی پلٹی، وقت کا کتب اور ابدال بنا، حرمین کے پراوید بنے. صرف ایک سنت کو اتباع کرتے ہوئے، سنت کی قدر کرتے ہوئے. کسی آدمی کو کوئی فعل کرتے ہوئے دیکھا، پوچھا یہ کیوں کرتا ہے؟ کہا یہ میرے رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہے. بس وہاں سے زندگی بدلی. نسبت نے اٹھا کر کہاں سے کہاں پہنچایا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ رستم تھے، پہلوان تھے، رستم زمان تھے. کوئی بڑے عالم نہیں تھے، کوئی بڑے عابد نہیں تھے، کوئی زاہد نہیں تھے، کوئی شیخ مرشد نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، ایک عام آدمی تھے. ساری زندگی پہلوانی کے اندر گزاری تھی. نسبت نے اٹھا کر جنید بغدادی بنایا. بات کیا بنی تھی؟ اعلان ہوا. یہ بادشاہ کے پہلوان تھے، جو وقت کا بادشاہ تھا، یہ سرکاری پہلوان تھے، یہ عام نہیں تھے. وقت کے بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا جو ہمارے اس رستم زمان کو ہرائے گا منہ بولا انعام لے جائے گا. یہ آواز بڑی مشہور ہو گئی. چلتے 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 ایک غریب خانے کے اندر بھی آواز پہنچ گئی، جہاں کئی دنوں سے فاقہ تھا، جہاں یہ صاحب خود بھی بالکل ہڈی تھے، ان کے اوپر کوئی ماس نہیں تھا، کوئی گوشت کا نہیں تھا، ملے تو کچھ کھائیں نا. اور جو ان کی اہلیہ تھی وہ بھی غریب ہڈی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. ان کے پاس پورا ستر چھپانے کو کپڑے بھی نہیں تھے. یہ ایسے غریبوں کا درد تھا. اور اس درد پر آواز پہنچی کہ بادشاہ کی طرف سے اعلان ہے جو ہمارے رستم زمان کو ہرائے گا، گرائے گا زمین کے اوپر، اس کو منہ بولا انعام ملے گا. اس صاحب کو یہ خیال ہوا کہ کیوں نہ میں ہمت کروں، کچھ دنوں کے لیے گھر کے اندر دال روٹی آ جائے گی. اور اس صاحب کا تعلق براہ راست حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا. یہ سید زادہ تھا، یہ عام نہیں تھا. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے. کون تھے؟ پوتے. یہ معمولی نہیں تھا. اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. یہ معمولی نہیں تھا. اس کے خون میں محمد رسول اللہ علیہ السلام کا خون تھا. یہ عام آدمی نہیں تھا. سید زادہ اٹھتا ہے اور جا کے اپنی انٹری کرواتا ہے، رستم زمان سے ہم لڑیں گے. حالت کیا ہے؟ میں نے کہا غریب کے جسم میں ماس نہیں ہے، بس ہڈی ہڈی، کوئی گوشت نہیں، فقر و فاقہ کی وجہ سے. لوگوں نے سمجھایا اللہ کے بندے، کئی انعام کے خاطر ہڈی پسلی نہ توڑوا دے، تو نہیں لڑ سکتا، اس سے بڑا مضبوط آدمی ہے، کچھ خیال نہ کرے گا، مار دے گا. تو اپنی سی کوشش ہے کرے گی. مختصر کلام، میدان لگتا ہے. جنید امام کا، شیخ کا، بادشاہ کا پہلوان، سرکاری پہلوان اعزاز و اکرام کے ساتھ میدان میں اترتا ہے اور دنگل شروع ہوتا ہے. یہ سید زادہ جب اس پہلوان کے قریب ہوتا ہے تو اس کے کان میں ایک بات کہتا ہے کہ میری نسبت رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہے، میں عام آدمی نہیں ہوں، میں سید ہوں، میں فلاں کا پوتا ہوں، فلاں میرے نانا ہے. ہمارے گھر میں بڑا فرق ہے، ہمارے پاس کپڑا نہیں ہے پورا ستر چھپا سکے. کیا ہے تجھے کہ تو گر جا؟ میں جانتا ہوں کہ میں تجھے نہیں گرا سکتا، تو بڑا مضبوط آدمی ہے، رعایت کر لے، ہو سکتا ہے یہ رعایت تیرے کام آ جائے. پہلوان صاحب نے سوچا کہ چلو شروع کرو، دیکھیں گے. مختصر کلام یہ نکلا
اس سید زادہ نے اس پہلوان کو 3 دفعہ بچھاڑ دیا، زمین پہ گرا دیا، وہ جان جان کے گرتا ہوا، کچھ منہ بولا انعام جو غریب کے 2-4 دن کی روٹی موٹی کے لیے ہوتا تھا وہ لے کے چلا گیا۔ رات ہوئی، بادشاہ وقت نے بلایا، خود گرا تھا، خود گرا تھا۔ کیوں گرا تھا؟ تجھ کو خیال نہ آیا کہ تیری نسبت میرے ساتھ ہے، تو نہیں گرا، تیری پیٹھ زمین پہ نہیں لگی، میری پیٹھ لگی، کیوں ایسی حرکت کی؟ کہ حضرت معاملہ ہاتھ سے نکل گیا تھا، معاملہ بہت اوپر چلا گیا تھا۔ کہ وہ کیا؟ کہ ایک طرف آخرت تھی اور ایک طرف دنیا تھی، میں نے آخرت کو ترجیح دے دی، دنیا ہار گیا۔ کہ کیا؟ کہ وہ سید زادہ تھا، وہ عام نہیں تھا، وہ عام نہیں تھا۔ اس نے میں نے دیکھا اگر آج جیتتا ہوں تو آخرت کی بازی ہار جاؤں گا، اگر آج ہارتا ہوں تو آخرت کی بازی جیت جاؤں گا۔ اسی بنیاد کے اوپر میں نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ سویا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہ جنید میری خاطر جیتی بازی ہارا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم کل تجھے ہاری بازی میں جتاؤں گا۔ پھر جنید بغدادی بنا، جنید پیرانی پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا پیر بنا۔ پھر جنید ایک وقت میں 12,000 خانقاہیں چلانے والا بندہ بنا۔ کہاں رستم زمان اور کہاں جنید بغدادی؟ پھر ساری زندگی اتباع سنت کی خاطر اپنے آپ کو نچھاور کرتا رہا۔ نسبت نے ایک پہلوان کو جنید بغدادی بنایا، رستم نے ڈاکو فضیل بن ایاز کو وقت کا قطب اور ابدال بنایا۔ میرے بھائیوں، یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ نے یہی نسبت میرے اور آپ کے ساتھ جوڑی ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، محض احسان ہے اللہ کا۔ نہ ہمیں معلوم تھا کہ ہم کہاں پیدا ہو رہے ہیں، جب پیدا ہوئے میرا مستقبل میں باپ کون ہوگا، اس کا چہرہ کیسے نکلے گا، میری اماں کون ہوگی، اس کا چہرہ کیسے نکلے گا، ہوش پروان چڑھا، میرے کو لوگ کس نام سے پکاریں گے، کچھ معلوم نہیں۔ پھر بڑا ہوا، نام پتہ چلا، کھانا پینا پتہ چلا، خاندان کنبہ پتہ چلا، میری زبان یہ ہے، ان کے ساتھ رہتا ہوں، اپنے باپ کی حیثیت معلوم ہوئی، اتنا مالدار ہے، اتنا غریب ہے، اور تھوڑا بڑا ہوا، اب پتہ چلا کہ نہیں، کوئی دنیا کے اندر مذہب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہمارا کوئی رب بھی ہے۔ معلوم ہوا اس نے حقیقی رب سے رابطہ جوڑا۔ اللہ مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا تو کہاں پیدا کرتا ہے، تو نے میرا رشتہ اپنے ساتھ جوڑ دیا، لا الہ الا اللہ میرے زبان سے کہلوایا، اور یہی لا الہ الا اللہ والا ہیرا میرے سینے کے اندر دفن کروایا۔ یہ اللہ تیرا احسان ہے، اس سے بڑا احسان لا الہ الا اللہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی امت کیوں تک نکا ہے، اس کے اندر ہم کوئی خاص نہیں ہوئے، لیکن جو آگے خاص کیا وہ محمد رسول اللہ کے اندر خاص کیا۔ ایسا رشتہ کسی کے ساتھ نہیں جڑوایا جیسے اللہ نے میرے اور آپ کے ساتھ جڑوایا۔ میرے بھائیوں، پوری کی پوری یہ 200 کروڑ مسلمان صرف ایک مسکراہٹ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قربان ہو جائے، اللہ کی قسم پھر بھی حق نہیں ادا کریں گے، پھر بھی حق نہیں ادا کریں گے۔ چاہے جائے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حق ادا کرتے ہیں، آپ کی ان ٹھنڈی سانسوں کا جو امت کی محبت میں نکلی ہے، اللہ کی قسم اس کا حق ادا نہیں کر سکتی امت۔ چاہے جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کا حق ادا کریں، طائف کے 9 میل کے پتھروں کا حق ادا کریں، آپ کی مشقتوں والی زندگی کا حق ادا کریں، کبھی نہیں کر سکتے۔ سر تپا یہ 200 کروڑ مسلمان درود شریف بن جائے، سر تپا نبی کی ایک میٹھی نیند کے ایک لمحے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ احسانات بہت ہیں، ان کو یہ نہیں چاہیے، وہ گلے نہیں ہیں اس دربار میں، شکوے نہیں ہیں اس دربار میں، یہاں مسکراہٹیں ہیں، یہاں رحمتیں ہیں، یہاں برکتیں ہیں، یہاں تسلیاں ہیں، یا خوش آمدیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں تم ان کی تصویر بن کے ان کے سامنے پیش ہو جاؤ، وہ یہ چاہتے ہیں جو نسبت اللہ نے تمہیں دی ہے تم اس نسبت کی لاج رکھو، تم غم میں بھی اسے یاد کرو، تم شادی میں بھی اسے یاد کرو، تم اپنی خوشحالی کے اندر بھی اسے یاد کرو، تم اپنی پریشانی حالت کے اندر بھی اسے یاد کرو۔ تمہاری صبح ہو اور صبح کا آغاز ان سے ہو، تمہاری اختتام ہو اور اختتام کا آغاز ان سے ہو، رب یہ چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں کو قومیں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی جنہوں نے اپنی نسبتوں کا لحاظ نہ رکھا، معاشرے نے انہیں کوئی حیثیت نہیں دی۔ باپ بہت بڑا ذمہ دار تھا،
باپ بہت بڑا عاقل تھا، عالم تھا، فاضل تھا، اولاد اچھی نہ نکلی، لوگوں نے اولادوں کے ساتھ باپ والا رتبہ نہیں کیا جو باپ کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ باپ اپنے فضل و کمال کی وجہ سے دنیا کے اندر ذیشان بنا، اولاد نالائق و نااہل نکل گئی، کسی نہ پوچھا، نہ دیکھا کس کا ہے، نہ دیکھا کس کا۔ میرے بھائیوں، رشتہ بہت اونچا ہے، نسبت بہت اونچی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے، روحانی باپ قرار دیے گئے، ہمیں روحانی بیٹے قرار دیے گئے، اس سے بڑھ کر کیا نسبت ہوگی، اس سے بڑھ کر کیا نسبت ہوگی۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر کوئی فضل و کمال نہ ہوا، کوئی فضل و کمال نہ ہوا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نہ ہوئی، صبح دوپہر شام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے بھولتے رہے کہ سنت ہے، آپ کے دین کو اس لیے ذبح کرتے رہے کہ سنت ہے، پتہ نہیں کس نے سبق سکھایا کہ سنت کو چھوڑنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، سنت کو چھوڑنے سے گناہگار ہوتا ہے، سنت کے چھوڑنے سے اللہ کے رسول کے آنکھوں میں گر جاتا ہے، سنت کے چھوڑنے سے اللہ کے دربار میں کچھ حیثیت نہیں رہتی۔ یہ ہے سنت کا معیار۔ اللہ کے ہاں، صحابہ کے ہاں سنت فرض میں کوئی فرق نہیں تھا میرے بھائیوں، اللہ کی قسم۔ یہ بات کہ ائمہ نے اصطلاحات نکالی ہیں امت کو سہولت دینے کے لیے کہ یہ سنت زوائد ہیں، یہ سنت موقدہ ہیں، یہ غیر موقدہ ہیں۔ محبت کی وجہ سے محمد رسول اللہ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا جائے، اس نسبت کی لاج رکھی جائے، مجبوری کی بنیاد پہ نہ کیا جائے، محبت کی بنیاد پہ کیا جائے۔ میں سنا ہوں مجبوری کیا ہے؟ ظہر کی 4 رکعت سنتے کیا بھیا؟ شروع کی، فرض سے پہلے کی، موقدہ پڑھتے ہیں، 3-4 منٹ بھی رہتے تو فوراً شروع ہو جاتے ہیں، اور عصر کی 10 منٹ بھی ہوتے تو نہیں پڑھتے، اللہ یہ کہ کوئی کام میں مصروف ہو، شریعت نے اجازت دی، اس کی فارغ ہے، گھر میں بیٹھا ہے، نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ ضروری نہیں ہے، نماز میں کوئی حرج نہیں ہوگا، تو معلوم ہوا ظہر کی مجبوری کی بنیاد پہ پڑھی ہے، محبت کی بنیاد پہ نہیں پڑھی، اس لیے نہیں پڑھی کہ رسول اللہ کی سنت ہے، مجبوری کی بنیاد پہ پڑھی ہے میری نماز ناقص ہو گئی، اور اثر کی اس لیے نہیں پڑھی کہ میری نماز پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، اللہ نے کہا 4 فرض پڑھو بس، محبت کی بنیاد پہ ظہر کی سنتے نہیں پڑھی، مجبوری کی بنیاد پہ پڑھی ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ کے نبی کو ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، اور خدا کی قسم اگر سفارش کے لیے انکار کر گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، اور آج سنتوں پر سنت سمجھ کر محبت سے عمل کر لیا، کل سینے کے ساتھ لگائیں گے میرا فرما بردار بیٹا آ گیا۔ سارا ربیع الاول تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بات کی، سوچا اختتام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کریں، تو بھائیو یہ ہماری اونچی نسبت ہے، روزانہ شکرانے کے نوافل پڑھنے چاہیے۔ یہ اللہ تیرا کرم، تیرا فضل، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، کچھ بھی نہیں کروں، کانٹا ہوں لیکن پھول کے ساتھ نسبتیں بک جاؤں گا، کنکریاں ہوں، مٹی کے ڈھیلے ہوں، گندم کے ساتھ نسبتیں بک جاؤں گا، وزن ہو جائے گا، اور اگر اکیلا رہتا تو کانٹوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مٹی کی کوئی قیمت نہیں ہے، مفت لے جاؤ بس، یہاں سے ضرور لے جاؤ، اتخانے بنتے ہیں نا تو ٹریکٹر والوں کو پیسے دیے جاتے ہیں، بس اس کو اٹھا کے یہاں سے لے جاؤ، بھائی تم چیز بیچ رہے ہو کیا؟ چیز بے قیمت ہے، کیا چیز بے قیمت ہے؟ یہی مٹی عالی شان عمارت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، بولو بھائی قیمتی میں پیسے ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ کیوں قیمت لگی اسی مٹی کی جس کو تم مفت دینے کے لیے تیار تھے؟ اس کی قیمت عمارت کے ساتھ لگ چکی، اس کی نسبت عمارت کے ساتھ لگ چکی ہے۔ میرے بھائیوں، ہیں ہم کانٹے، ہیں ہم مٹی، یہ کنکریاں، یہ سنگریزے ہی ہیں، لیکن نسبت رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ لگ گئی ہے، یہ کانٹے تل رہے ہیں، یہ مٹی بک رہی ہے، ان مٹی کی تعریفات ہیں، کنتم خیر امت کے کہ اللہ قرآن میں مجھے آپ کو پکارتا ہے، تم تو بہترین لوگ، اللہ کیا بہترین ہے، صبح سے شام گناہ کر کر کے تھکتے نہیں، کیا بہترین ہے، کہ سب کچھ ٹھیک ہے، نسبت رسول اللہ کے ساتھ سب کچھ ہے، میں جانتا ہوں تمہاری خلوتیں، تمہاری جلوتیں، تو بھائی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک نسبت کی لاج کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، زبانی کلامی نعروں سے کہا بات نہیں بنے گی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس نسبت کو اللہ رب العزت نے جو عطا فرمائی ہے سینے کے اندر قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔